ٹوٹی ہوئی چٹائی پر زمانہ ناز کرتا ہے۔ نسبت بہت بڑی چیز ہے، تعلق، سمپرک، اس کو کم نہ سمجھیے۔ ایک ادنا شے کو بڑی چیز سے نسبت ہو جائے تو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ایک ماربل آپ کے مکان میں بھی لگا ہے، ایک پتھر آپ کے مکان میں لگا ہے، ایک پتھر مسجد میں اللہ کے گھر میں لگا ہے۔ وہاں جا کے ہم جبین عقیدت کو خم کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور سبحان رب العالی پڑھتے ہیں، سبحان اللہ۔ گھر کے پتھر کو کوئی نہیں، چونکہ اس پتھر کو اللہ کے گھر سے نسبت ہو گئی، سبحان اللہ۔ آج جس ذات گرامی کے عرس پاک میں ہم لوگ سب بیٹھے ہیں، عالی جناب حاجی صاحب، ہر سال ہم شبیہ غوث الثقلین، محبوب ربانی، مجدد سلسلے اشرفیہ حضور سید علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک مناتے ہیں۔ 11 رجب المرجب کو آپ کا وصال ہوا۔ بہت بڑی ہستی کا نام حضور سید علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء فضلاء جو آج کے ڈیٹ میں ان کا بہت شاندار طریقے سے عرس ہوتا ہے۔ دھام نگر اڑیسہ میں حضور مجاہد ملت کی شان بہت بلند ہے، بہت جن کی زمین میں ٹرینیں چلتی ہے، اللہ نے ہر چیز سے نوازا تھا، دین، دنیا، دولت، سب کچھ سے نوازا تھا۔ ایک اللہ کے سچے ولی آپ بھی ہیں، زندگی بھر سادگی میں عمر گزار دی۔ وہ حضور مجاہد ملت مولانا حبیب الرحمان جب کچھوچا شریف تشریف لاتے تھے تو ہمارے حضرت سرکار کلام فرماتے تھے کہ جب حضور مجاہد ملت کچھوچا شریف آتے تھے تو آنے کے بعد قدموں میں گر جاتے تھے، پاؤں پکڑ کے ہٹتے نہیں تھے۔ کہا میاں یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا نہیں حضرت، یہ آپ کے نانا جان کا صدقہ ہے کہ آپ سے ملاقات ہو گئی، آپ کے صدقے میں ہمارا بڑا سے بڑا کام ہو جاتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے تفسیر نعیمی ایسی شاندار کتاب لکھی، پوری دنیا میں وہ تفسیر پڑھی جا رہی ہے، قیامت تک پڑھ کے لوگ عالم بنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ حضرت کے مرید و خلیفہ حضور حافظ ملت مبارک پور میں بہت بڑی ہستی کا نام ہے۔ آج جب مبارک پور جو چمک رہا ہے، مدرسہ اشرفیہ حافظ ملت کا فیضان ہے، وہ آپ کے مرید و خلیفہ مفتی عبدالرشید ناگپور کے رہنے والے بہت بڑے عالم، وہ آپ کے مرید و خلیفہ پورے ہندوستان ہی نہیں، انڈونیشیا، پاکستان، بنگلہ دیش، امریکہ، افریقہ میں بہت سارے آپ کے مریدین اور خلفاء تھے۔ ایک خلیفہ آج سے تقریباً 22 سال پہلے کچھوچا شریف آئے، اس وقت لنگر کی ذمہ داری ہمارے ذمے حضور سرکار کلام نے دی تھی، حضرت بھی باحیاتی تھے۔ کسی نے کہا کہ دوسرے ملک سے کہ حضرت حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے خلیفہ آئے ہیں اور ان کے ساتھ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ کی ایک کرامت آج بھی ساتھ ہی ساتھ ہے۔ تو ہم لوگ کو بڑا تعجب ہو، کون سی کرامت؟ کہا ایک مرتبہ وہ بزرگ حضرت کے پاس بیٹھے تھے، سر میں تکلیف تھی، حضرت نے کہا حضور سر میں درد ہو رہا ہے، سر پہ ہاتھ رکھ دیجیے۔ حضور اعلیٰ حضرت شفیع میاں رحمت اللہ علیہ نے یوں سر پہ ہاتھ رکھا، اور اس رکھنا تھا کہ اس وقت ان کے سر پہ جتنے بال تھے کالے تھے، اور کہا حضرت یہ بھی کرم کر دیجئے کہ سب دن بال کالا ہی رہے۔ سبحان اللہ۔
وہ ان کی عمر 80 سال کی عمر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. 80 سال کی عمر میں بالکل بال کا داڑھی پک چکی تھی, بال کالا. لوگوں نے کہا حضرت خضاب وغیرہ تو نہیں لگاتے ہیں؟ کہا نہیں, یہ میرے پیر و مرشد حضور اشرفی میاں کی کرامت ہے. حضرت نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور جس بال پہ ہاتھ رکھا میں نے گزارش کی تھی حضور کرم کر دیجیے بال اسی طرح رہے. آج بھی اسی طرح کالا بال نظر آ رہا. سبحان اللہ. حضرت کی کرامت اس ذات کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. بڑے بڑے علماء فضلاء آپ جانتے ہیں, سب جانتے ہیں, بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ محدث بریلوی, بہت بڑی ہستی کا نام ہے. آپ کی بزرگی, ولایت, علم و عمل کا ڈنکا ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں بج رہا ہے. بہت بڑے اعلیٰ حضرت, بچہ جانتا ہے کہ بریلی کا محدث اعلیٰ حضرت, عوام جانتی ہے بریلی کا محدث اعلیٰ حضرت, پبلک جانتی ہے, عوام و خاص جانتی ہے. بہت بڑے اعلیٰ حضرت جنہوں نے قرآن پاک کا ایسا ترجمہ لکھ دیا اور ترجمہ بھی ایسا لکھا, محبت رسول میں ڈوب کے لکھا کہ ہر انسان جب عشق رسول میں ترجمہ پڑھتا ہے تو پڑھتے پڑھتے کچھ دن کے بعد وہ بھی عالم بننا نظر آ جاتا ہے. محبت میں ایسا ترجمہ عشق رسول میں ڈوب کے لکھا, الحمدللہ وہ بے مثال ترجمہ ہے. اور حضور محدث اعظم ہند نے بھی ترجمہ لکھا, دونوں ترجمہ بالکل بہت شاندار. اتنی بڑی ہستی, اس کو پوری دنیا اعلیٰ حضرت کہے, بڑے حضرت. تو اب یہیں پر آپ کی توجہ کہ چھوچا کے تاجدار مخدوم الشیخ المشائخ سید علی حسین حضور اشرفی میاں, اتنی بڑی ہستی کا نام ہے. وہ وقت کے تاجدار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان, اتنے بڑے اعلیٰ حضرت نے جس کو اعلیٰ حضرت کہا ہو. سبحان اللہ. کیا اتنے بڑے اعلیٰ حضرت نے جس کو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے کہا, اشرفی میاں کو کہا ہے, وہ اعلیٰ حضرت کا آج عرس ہو رہا ہے. سبحان اللہ. کتنے بڑے اعلیٰ حضرت, اس اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ, کتنی محبت تھی آپ کے دل میں. سید علی حسین حضور اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ کا کتنا بڑا احترام تھا. بریلی سے جب ٹرین گزرتی تھی, ٹرین پہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کھڑے ہو جاتے تھے. ادھر وقت کا تاجدار بریلی میں ٹوٹی ہوئی چٹائی پر وہاں کھڑا ہو جایا کرتا تھا. لوگ پوچھتے تھے حضرت یہ کھڑے ہونے کا کیا مقصد ہے؟ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, سنو کہ چھوچا کا تاجدار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں میرے احترام میں ٹرین پہ کھڑے ہیں, ملک میں ان کے ادب و احترام کے لیے کھڑا ہو جایا کرتا ہوں. سبحان اللہ. بریلی شریف آپ تشریف لے جاتے تھے. حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ جس چارپائی پہ تشریف رکھتے تھے تو اس میں وہ جو پیچھے کیا لگتا ہے, رسی باندھتے, ارے ایک سرہانہ ہوتا ہے, پائتانہ کچھ باندھتے ہیں رسی کسنے کے لیے, تو کیا بولتے ہیں پائتان, اس میں رسی. وہ لوگ سرہانے کی طرف بیٹھتے ہیں تو وہاں اس چارپائی پہ وہ پائتانی میں وہ رسی نہیں,
چونکہ جب سرکار پہنچتے تھے اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے، حضرت کو آگے سرہانے کی طرف بیٹھاتے تھے، اور اس کے بعد پھر اعلیٰ حضرت آپ کو بغل میں بیٹھاتے تھے۔ سبحان اللہ، اتنا ادب و احترام، اور آپ کو غوث پاک کی امانت کا تحفہ، عظیم تحفہ، جو آپ کے پیر و مرشد محررہ شریف کے تاجدار سادات گھرانہ، آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو بلایا، امام احمد رضا کہاں ہو؟ آؤ، میرے پاس غوث پاک کی کچھ امانتیں ہیں، کچھ تحفہ ہے، کچھ تبرکات ہیں، جاؤ اس تبرکات کا حامل ایک شخص ہے جو دلی میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی مسجد شاہجہانی مسجد میں عبادت میں مصروف ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد محررہ شریف کے تاجدار نے کہا جاؤ، یہ ہے غوث پاک کی امانت۔ محررہ شریف ہندوستان کی عظیم خانقاہ، سادات کرام آل رسول کا گھرانہ، جس کے بارے میں خود اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ امام احمد رضا لو یہ تبرکات، جاؤ دلی چلے جاؤ، دلی میں ایک وقت کا تاجدار، صوفی باصفا، شیخ المشائخ، مجدد سلسلے اشرفیہ، ہم شبیہ غوث اعظم وہاں تشریف فرما ہے، اور ان کو یہ تبرک دے دینا اور کہنا کہ محررہ شریف سے ہم آئے، حضرت نے بھیجا ہے۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، دلی پہنچے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہیں، بہت بڑی شان ہے، کون نہیں جانتا محبوب الہی کو؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو کون؟ آپ کی بزرگی کا شعرا بہت بلند ہے۔ جیسے آپ کی درگاہ کے قریب شاہجہانی مسجد ہے، آپ وہاں پہنچے تو حضرت عبادت میں مشغول تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ سلام پھیرنے کے بعد کہا امام احمد رضا محررہ سے آئے ہو؟ سبحان اللہ، محررہ سے آئے ہو؟ کب کہاں سے آئے وہ جان لے، محررہ سے آئے ہو، آپ کے پیر و مرشد نے بھیجا ہے۔ کہا حضور کچھ تحفہ لایا ہوں، کچھ تبرکات لایا ہوں جو میرے پیر و مرشد نے آپ کو عنایت فرمایا ہے۔ حضرت کو دیا گیا اور حضرت دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور سب غلامان مصطفیٰ کے لیے دعا فرمایا، ایسی دعا فرمایا کہ اس دعا کا اتنا بڑا فیضان، اتنا بڑا فیضان، سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے ساتھ وہ دعا اس قدر شامل ہوئی کہ سرکار اعلیٰ حضرت کا نام اتنا روشن ہوا، اتنا بلند ہوا کہ پوری دنیا کا بچہ بچہ جانتا ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ سچے عاشق رسول ہے۔ سبحان اللہ، آپ پرورده سہ محبوبہ ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کو آپ نے دیکھا تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ بے ساختہ فارسی میں ایک شعر فرمایا۔ جب جیسے چہرے اقدس کو دیکھا، حضور کے سوچا کہ تاجدار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ کو، تو اعلیٰ حضرت نے ایک فارسی میں شعر کہا، اشرفی اے رخت آپ کا چہرہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ، بے ساختہ شعر، اشرفی اے رخت آئینہ حسن خوباں،
اے نظر کردہ وہ پروردہ سہ محبوبہ اشرفی، آپ کا اے اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ، آپ کا چہرہ آئینہ حسن خوبہ ہے، مظہر ربانی کا آئینہ ہے، اور اے نظر کردہ میری طرف بھی نظر فرمائیے، اس لیے کہ آپ پروردہ سہ محبوبہ ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی تین محبوب اللہ کے بہت پیارے اور بہت ہی مشہور تین محبوب کون کون؟ حضور غوث الثقلین، پیر پیرا میر میرا، سید شاہ شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی، غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے محبوب سبحانی بنایا، غوث سمدانی بنایا، محبوب ہیں۔ اب محبوب وہ ہوتا ہے صرف سوچ لیتے ہیں اللہ پورا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، محبوب کی شان بہت بلند۔ اور دوسرے محبوب آپ نے کہا تھا اعلیٰ حضرت فاضل بری میں پروردہ سہ محبوبہ، اے تین محبوبوں سے مانے تین، اے تینوں محبوبوں کے پالے ہوئے، آپ کا چہرہ تو مظہر جمال خدا بندی ہے۔ سبحان اللہ، ایک غوث پاک محبوب سبحانی اور دوسرے محبوب محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، آپ محبوب الہی ہیں۔ اب محبوب جو ہوتے ہیں ان کو پردے میں رکھا جاتا ہے، محبوب کی شان ہی بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ محبوب کی شان اتنی بلند ہے کہ حضرت ابو علی قلندر شاہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے جب حضرت امیر خسرو پہنچے، کہاں؟ پانی پت کرنال، کہا امیر خسرو کیسے آئے؟ کہا آ گیا ملنے کے لیے۔ کہا تم کن سے مرید ہو؟ کہا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے میں مرید ہوں۔ کرے ایسے پیر سے تم مرید ہو گئے، جب اولیاء کی مجلسیں سجتی ہے تو تمہارا پیر وہاں موجود نہیں ہوتا ہے۔ ان کو بڑا تھوڑا سا غم ہوا، میرے پیر اتنے بڑے پیر، اور جب کہا میں مدینہ شریف میں جب سرکار کی محفل سجتی ہے، روحانی محفل، بڑے بڑے اولیاء ہوتے ہیں، بڑے بڑے قطب ابدال تشریف فرما ہوتے ہیں، اب میرے سرکار رونق افروز ہوتے ہیں نورانی تخت پہ، مگر تمہارے پیر کو میں نہیں دیکھتا۔ کہا نہیں حضرت ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں میں سچ کہتا ہوں۔ کہا تم دیکھنا چاہتے تو میں دکھا بھی دیتا ہوں۔ کہا ہاں دکھا دیجیے، میں اپنے پیر کو ڈھونڈ لوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، چادر کو اڑا دیا اور پھر پہنچا دیا اپنے نبی کی بارگاہ میں، جو مجلس سجی تھی نورانی محفل، بڑے بڑے قطب اولیاء تشریف فرما ہیں، بہت سارے اولیاء ہیں، اور ان کے پیر وہاں موجود ہی نہیں ہے۔ ان کو اور ملال ہو، بڑا غم، یا اللہ کیا ہو گیا؟ طرح طرح کے خیالات خواجہ امیر خسرو کے دل میں پیدا ہوتے گئے۔ آخر میں کہا اچھا ٹھیک حضرت میں چلتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ کہاں سمجھ گئے، چلتا ہوں میں۔ وہاں سے پانی پت کرنال سے چلے دلی میں حضور سرکار خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ، جو دلوں کی بات کو بھی جان لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، حدیث شریف میں اتقوا فراست المومن، مسلمانوں مومن کی فراست سے ڈرو، آنکھیں بند کرتے ہیں تو تمہارے دل کی بات کو جان لیا کرتے۔ سبحان اللہ، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کے نور سے دیکھا کرتے ہیں، اللہ کے نور سے۔ لا الہ الا اللہ کا جب ضرب لگتا ہے، کل ہمارے پرسوں گزشتہ جو ہم لوگوں نے حلقہ ذکر کیا، لا الہ الا اللہ پڑھ کے یہ ضرب لگاتے ہیں، ہمارے مستان صاحب کرتے ہیں، ہم لوگ بھی کبھی کبھی یہاں بھی گوٹا میں ہم لوگوں نے کئی بار کیا۔ تو لا الہ الا اللہ کا جب ضرب اور مار لگتی ہے بائیں طرف
दिल होता है, इल्लल्लाह का ज़र्ब लगाते लगाते उस गोश्त के लोथड़े में अल्लाह का नूर समा जाता है। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह का नूर समा जाता है। अब वो जब अल्लाह का नूर समा जाता है, वही इंसान जमीन पर बैठ के लौहे महफूज को देखा करता है। महबूब इलाही की रहमतुल्लाह अलैह की मुबारक मजलिस सजी थी। ख्वाजा मीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए। कहा मीर खुसरू आ गए। कहा हुजूर आ गया। का बड़ा गमज़दा देखते हैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं हुजूर। का नहीं बोलो। सब जान रहे थे उनके पीर मुर्शिद महबूब इलाही हैं। का नहीं खुसरू कोई बात है बताओ। नहीं हजरत। का नहीं बताओ। कहा हजरत जब पूछ दिया बात तो है और बहुत बड़ी बात है। मैं जब से पानीपत करनाल से चला हूँ, पता नहीं कितने ख्यालात मेरे दिल में पैदा हुए, कितने हालात बदले, मगर मुझको यकीन था। रख ही लेते हैं भरम उनके करम के सदक़े, रख ही लेते हैं भरम उनके करम के सदक़े। जब किसी बात पर ईमान बचल जाता है और जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। मुझको यकीन था सरकार का क्या ख्यालात का हुजूर। मैं गया था पानीपत करनाल और वहाँ अजीब बात हो गई। जो हालात हुए बयान फरमा दिया कि वहाँ उन्होंने यही कहा जब औलिया की मजलिस सजती है, हम अपने नबी की बारगाह में बैठते हैं तो तुम्हारे पीर वहाँ मौजूद नहीं होते हैं। अरे कौन कहा बोली कर ठीक है, एक काम करो तुम फिर वहीं चले जाओ। वहीं चले जाओ। कहा किस लिए जाओ। वहां से लौट के कम सदा आया। कहा नहीं जाओ तो पहले और कहना हुजूर का तुमको दिखाया। कहा हुजूर दिखाया भी। मैंने अपनी आंखों से देखा बड़े बड़े हस्तियां मौजूद हैं और बड़े बड़े कुतुब अब्दाल औलिया मौजूद हैं, मगर सरकार आपको मैंने नहीं देखा। कहा नहीं सुनो फिर जाओ तुम वहां जाओ। कहा सरकार एक मर्तबा और दिखला दीजिए। जिस रूहानी मजलिस को आपने दिखाया था एक मर्तबा और दिखला दीजिए। कहीं जाओ। तो ये फिर गए वहाँ। तो फिर वली कलंदर शाह रहमतुल्लाह अलैह कहा फिर तुम आ गए यहाँ। कहा नहीं हजरत बात बहुत बड़ी बात है, आपने ऐसी बात कह दी दिल पे चोट लगी है। कहा बात तो सही है, तुम्हारे पीर है ही नहीं वहाँ। का अच्छा एक मर्तबा। और तो पीर ने कहा था महबूब इलाही ने जब वो दिखलाएं तुमको तो जब बड़े बड़े औलिया होंगे, बड़े बड़े कुतुब अब्दाल होंगे और उसी मेरे सरकार जहाँ जलवा फिगन होंगे उसी के बगल में एक सब्ज रंग का पर्दा होगा, तो तुम कहना ख्वाजा अबू अली कलंदर शाह रहमतुल्लाह अलैह जरा सा इस पर्दवा को हटवा दीजिए। कहा ठीक है मैं चलता हूँ। गए वहाँ। कहा हजरत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिर तुम आ गए। कहाँ आ गया। कई जहन में बात है हजरत, एक परेशानी है। फिर हमको वहाँ पहुँचा दी जहाँ आपने पहुँचाया था। मैं अपने पीर को अब तलाशूंगा कि मेरे पीर कहाँ है, ढूंढ लेंगे। सुभान अल्लाह। सबने सफ़े महशर ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आका तेरी दुहाई है। मैं पहचान लूँगा, हमको दिखाइए आपने मेरे इश्क को ललकारा है, बहुत चोट लगी है, हजरत मुझको दिखलाइए। जैसे कहा चलो चद्दर ओढ़ो, चद्दर ओढ़ा दिया। फिर वही सरकार की पुरानी बात है, मगर पीरो मुर्शिद ने कहा था वो पर्दवा हटवा लेना। और सब्ज रंग का पर्दा था। कहा हजरत ये जो पर्दवा है सब्ज रंग का, इसको हटवाइए। अरे क्या फायदा करें, हटवाइए तो पहले। जैसे ही मेरे सरकार के दाहिने तरफ जो पर्दा था, कहा इसको हटवाइए। जैसे उस पर्दे को हटाया गया, देखते हैं महबूब इलाही दूल्हा बन के जलवा पे बना। सुभान अल्लाह। ये है महबूब की शान और इसी महबूब के ये आला हजरत पाले हुए हैं। दो महबूब,
اور تیسرے محبوب غوث العالم محبوب یزدانی حضرت مختوم اشرف جہانگیر سمنانی، آپ محبوب یزدانی ہیں۔ تینوں محبوبوں کے یہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں پالے ہوئے ہیں، اور ایسے پالے ہوئے ہیں، ایسے پروردہ تھے، قسم خدا کی سرکار کلام فرمایا کرتے تھے اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کی وہ شان تھی جہاں چلے جاتے تھے دین کا اتنا بڑا کام ہوتا تھا، لوگ سمجھتے تھے یہ اللہ کے سچے ولی آ گئے، اور کتنے لوگ دیکھ کے ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ اب وہ تینوں محبوب کے پالے ہوئے کون؟ تینوں محبوب ربانی، غوث پاک، محبوب سبحانی، محبوب الہی، خواجہ نظام الدین اولیاء، محبوب یزدانی، حضرت مختوم اشرف جہانگیر سمنانی کے پالے ہوئے محبوب ربانی۔ یہ تینوں محبوبوں کے پالے ہوئے کون؟ سرکار کلا رحمت اللہ علیہ۔ یہ پروردے چہار محبوبہ ہے، اس لیے حضرت کی زندگی ایسی گزری ہے۔ اعلیٰ حضرت سے جب کہا گیا حضور پوتا پیدا ہوا ہے، مولانا احمد اشرف رحمت اللہ علیہ بریلی میں تھے، کہا حضور گھر پہ پوتا بیٹا میرا، پوتا آپ کا، اس کا نام تو رکھ دیجیے۔ کہا احمد اشرف رحمت اللہ علیہ چلو یہ جو آپ کا بیٹا پیدا ہوا ہے مولانا احمد اشرف رحمت اللہ علیہ، آپ کو آپ کے سروں پر دستار کس نے رکھا؟ یہ تو آپ جانتے ہیں یا میں جانتا ہوں، میرے دادا جانتے ہیں۔ حضور مولانا احمد اشرف رحمت اللہ علیہ اور مولانا شہباز محمد عرش پرواز بھاگلپوری، بس اس بات کو پیش ہے تو رخصت ہو جاؤں۔ مولانا احمد اشرف، مولانا شہباز محمد بھاگلپوری بہت بڑے عالم، مگر کسی دنیا والے کے مدرسے سے آپ کی دستار نہیں ہوئی ہے۔ آپ کے سروں پر ڈائریکٹ مدینے والے آقا نے دستار باندھی ہے۔ جب اعلیٰ حضرت کے پاس گئے کہا حضور کچھ ہم کو بھی دستار باندھیے گا؟ کہا نہیں، آپ کی دستار تو مدینے والے آقا نے کر دی ہے، اس لیے ان کو بھی کہا جاتا ہے مولانا شہباز محمد عرش پرواز، اور ان کو مولانا احمد اشرف رحمت اللہ علیہ۔ آپ کتب بھی ہیں، ابدال بھی ہیں، غوث بھی ہیں، بہت بڑے ولی کامل بھی ہیں، مخدوم بھی ہیں، مگر کوئی کسی اور نام سے نہیں پکارتا ہے، پوری دنیا مولانا احمد اشرف کے نام سے پکارتا ہے، مولانا شہباز محمد بھاگلپوری کے نام سے۔ میرے سرکار نے دستار باندھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا اس مختار دو عالم کی اولاد ہیں، اس کا نام آپ نے بھی ساختہ، کہا سید محمد مختار اشرف رکھ دو۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے ہمارے پیر و مرشید حضور مخدوم المشائخ سید شاہ محمد مختار اشرف کا نام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے رکھا، اور دعا فرمایا اللہ انہیں خوش اقبال عطا فرماوے، نصیبہ بلند ہو، اتنا نصیبہ بلند کہ پوری دنیا میں آپ کا ڈنکا بج رہا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرما لے۔ جتنے بھائی بیٹھے ہیں حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے عرس کا پیغام، عرس کا فیضان عطا فرماوے۔ عرس پاک کے صدقے طفیل میں ہم سب کے سارے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرماوے، اور ہم سب کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت عطا فرماوے۔ میرے آقا پن کے سرکار میرے رحمت عالم آئے، ہم غریبوں کے لیے محسن اعظم آئے، اے اثر نار جہنم سے بچانے کے لیے شکل انسان میں وہ نور مجسم آئے۔ اب کھڑے ہو کے حضور کے بارے آئیے صلاۃ و سلام